الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے افعی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ وصلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آپ نے بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہی ہوگا. یہ ملک ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے جن کی شرافت کی وجہ سے انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا. جب وہ قید میں گئے تو ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آیا کہ میں کہاں بادشاہ تھا اور آج میں قیدی ہوں. تو انہوں نے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا. اس کا ٹکڑا آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بہادر شاہ ظفر لکھتے ہیں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے. 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمایا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. معزز سامعین اکرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ و مطہرہ، جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو ہمیشہ چوکنا رہنا، چوکنا.
کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو تمام لوگ بول دیجئے سبحان اللہ۔ میری طرف غور سے دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا، ان دنیاوی چیزوں سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں ہلاک کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری بات غور سے سنیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے آدمی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کوئی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، مٹی کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان مٹ گیا، نہ تو اولاد باقی ہے، نہ کوئی نشانی باقی ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہیں، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا ویسے زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے۔ میری بات غور سے سنو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ مر گئے مٹ گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا، نہ تو اولاد باقی ہے، نہ کوئی نشانی باقی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہی ہیں۔ سرکار غریب نواز کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ مخدوم سمنانی کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ حضور صابر پاک کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو، ارے گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چوری کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو زنا کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چغل خوری کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بیویوں کی حق تلفی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ و رسول کی عداوت میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا کی جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ و رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ ارے میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اگر آئی تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایمان والو،
ادھر دیکھو، مرنا تو سب کو ہے، کیا موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ سب کا وقت مقرر ہے، پہلے باپ گیا، پھر بیٹا جائے گا، پھر پوتا جائے گا، یا معاملہ اس کے الٹا ہو، اس کے برعکس ہو، یہ تو قدرت کو معلوم ہے۔ میری بات غور سے سنو، مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرنا۔ مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مت مرو، بیویوں کی حق تلفی کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو اللہ و رسول کے فرما بردار ہو کر مرو۔ میری بات غور سے سنو، پیغمبر فرماتے ہیں جب مرنے والا شرابی ہوتا ہے، جب مرنے والا بے نمازی ہوتا ہے، مرنے والا جب عیاش ہوتا ہے، مرنے والا جب جواری ہوتا ہے، مرنے والا جب ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، مرنے والا جب اللہ و رسول کا غدار ہوتا ہے، مرنے والا جب فاسق و فاجر ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا جنازہ قبر کے قریب پہنچتا ہے، قبر سے بھیانک آواز آتی ہے، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ مگر قسم خدا کی جب کسی نمازی کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی عاشق رسول کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی مرد مومن کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی ماں باپ کے وفادار بیٹے کا جنازہ پہنچتا ہے، جب اللہ و رسول کے عاشق کا جنازہ پہنچتا ہے، تو قبر پکار پکار کر کہتی ہے مرحبا مرحبا مرحبا، آؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس سے بھی کئی زیادہ یہ قبر اللہ کے نیک بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے۔ اگر حدیث سننا چاہتے تو بول دیجئے سبحان اللہ، اور آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79۔ ان ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزاهدنا في الدنيا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فآنسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا فقال رسول الله يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا اے محبوب خدا ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے سے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ
میری بات غور سے سنو، نبی نے ابو ہریرہ سے کیا کہا؟ پھر سے سنیے، ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرے، جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے اور گھر پہ بھی اللہ کا ذکر کرے، برائیوں سے بچا رہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے گھر جا کر اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اولاد کی محبت، بچے کی محبت انسان کی عبادت میں سستی پیدا کر دیتی ہے، کاہلی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بچوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، بیویوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا چاہیے، دنیاوی تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں بے ایمان بنا دے، اللہ اور رسول سے دور کر دے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ابھی تو ایک حدیث آپ لوگوں نے سماعت کی، اب دوسری حدیث سماعت کیجئے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو بول دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وأداء الرجل زوجته وأقرأ أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرسلهم وأكرم الرجل مخافض شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 15 خرابیاں کیا کیا ہیں؟ تو نبی نے لائن سے شمار کیا، نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأقرأ أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد إلى آخر الحديث۔ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیویوں کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے،
دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بے ایمان کو اپنا سردار بنا لے، چور بے ایمان کو اپنا پیشوا بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانا بجانے کا سامان لوگ گھر میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا پریشان ہے، ارے کہتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر دیکھ پیغمبر نے کیا کہا، جس دن مسلمانوں میں کتنی خرابیاں بولو، 15 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ آج 15 خرابیاں تو چھوڑو، ہم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، پھر پریشان کیوں نہ ہو؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا پریشان ہے، قسم خدا کی مسلمان پریشان نہیں ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی بلند رہو گے، دنیا میں تم ہی سرخرو رہو گے، دنیا میں تم ہی عزت دار رہو گے، دنیا میں تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن کر رہو، پکے مسلمان بن کر رہو۔ آج کل لوگ مسلمان ہونے کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالستار ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالغفار ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام حامد ہے، نام رکھ لیا بس مسلمان ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھو مسلمان کس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھ میری بات غور سے سنو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کے داڑھی شریعت کے مطابق ہو، جن کی موجیں شریعت کے مطابق ہو، جن کا کردار شریعت کے مطابق ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو بے حیا نہیں باحیا ہوتا ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو بے حیائی سے بچتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت اور اپنے بھائی کی بغض و عناد سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی بیویوں کی حق تلفی نہ کرتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں دور سے دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے، اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے، اسلام کا دیوانہ جا رہا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا